السلام علیکم دوستو، میرا یہ ایمان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے وہ چند منٹ کے لیے میری بات کو ضرور سنے گا۔ دوستو، میں سارے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، جس میں خصوصی طور پر ترازر برادری دکاندار ہیں۔ دوستو، جب ہم شام کو اپنے کاروبار بند کرتے ہیں، اپنی دکانیں بند کرتے ہیں، تو ہم حساب لگاتے ہیں کہ آج ہم نے کتنی سیل کی ہے، کسی سے کیا لینا ہے اور کسی کو کیا دینا ہے۔ تو کاش جب ہم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاتے ہیں، لیٹتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ حساب لگایا ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی کتنی نافرمانی کی ہیں؟ دوستو، ایک ماں ہوتی ہے، وہ بچے کو کتنا پیار کرتی ہے، لیکن جب وہ بچے کو بلاتی ہے نا کہ بیٹا بات سنو، تو بیٹا نہیں آتا، تو ماں پھر غصے میں بولتی ہے بیٹا بات سن لو، نہیں آتا، پھر بولتی ہے کہ بیٹا آ جاؤ نا، نہیں آتا، تو پھر غصے میں آ کر ماں اس کو کہتی ہے دفع ہو جاؤ، اپنے غصے کا اظہار کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے غصے کا اظہار کرتی ہے جب بیٹا نہیں آتا، بات نہیں سنتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے، تو کیا وہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ دوستو، کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ ایک آدمی کسی کے پاس مزدوری نہ کرے، دیہڑی نہ لگائے، تو اس کو جا کے بولے کہ مجھے آج کی دیہڑی دے۔ دینے والا اگر دے دے، وہ اس کے اوپر قادر ہے، وہ اس کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے وہ دے بھی دے، لیکن جو مانگنے والا اس کو شرم آنی چاہیے کہ میں نے آج مزدوری تو کی نہیں ہے، پیسے کس چیز کے مانگ رہا ہوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن ہم کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی کون سی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کس بات کو مان رہے ہیں؟ غفور الرحیم ہے، وہ جس کو چاہے پکڑے، جس کو چاہے چھوڑ دے، وہ قادر ہے اس کے اوپر۔ لیکن جو ایک مثال دی جاتی ہے، جو قانون قاعدہ ہے نا، تو وہ تو ایسے ہی ہے نا، اس کو تو ماننا پڑے گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، باتیں بہت ہیں، وقت لمبا ہو جاتا ہے۔ طائف سے ایک جماعت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے سن کے ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ نے ہمارے پاس کوئی تبلیغ والا نہیں بھیجا، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہماری ایک عرض ہے آپ سے، تو آپ وہ سنیں۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں نماز کے لیے آپ تنگ نہ کریں۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سنو لوگوں کہ میرا دین ہی نماز ہے، الصلاۃ و اماۃ الدین۔ یار، جب ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنی، مسلمان کس چیز کے ہیں؟ بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا، اسکول میں داخل کروا دیا، اگر مسلسل جائے گا ہی نہیں تو وہ تعلیم میں کیسے بنے گا؟ داخلے سے بن جائے گا۔ تو دوستو، یہ باتیں ایسی ہیں جیسے ہم گھر میں اپنی بیٹی کی، بہن کی منگنی کی رسم کرتے ہیں، تو اس میں اپنے جو خاص لوگ ہوتے ہیں گھر میں، بہن آ گئی، بنوئی آ گیا، جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بلوا لیتے ہیں، کیونکہ وہ خاص پروگرام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے، شادی کے وقت ہم سب لوگوں کو بلا لواتے ہیں، جتنے رشتے دار قریبی ہوتے ہیں سب کو بلوا لیتے ہیں ہم لوگ۔ پھر اس کے بعد جب ایک ولیمہ ہوتا ہے، ولیمے کی رسم ہوتی ہے، جتنے بھی ہمارے جان پہچان والے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی آدمی چلو سب کے اکٹھے ہو جائیں، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں
اپنے خاص لوگوں کو بلواتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی ان خاص لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خاص لوگوں میں شامل کر کے اپنے گھر میں بلائے اور اس کے گھر میں ہم جائیں۔ دوستو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بڑی رات آ جاتی ہے، ہمارا اپنا دماغ گھوم جاتا ہے، ہم مسجد کے نفلوں کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نفل نہیں پڑھیں، نفل پڑھو، نفل کے اندر تو ہے ہی نفع ہے، لیکن جب تک آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کی، آپ کا اوور ٹائم کیسے لگ سکتا ہے؟ ایک فیکٹری میں آدمی کام کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، جب وہ 8 گھنٹے اپنے پورے کرے گا اس کے بعد اس کا اوور ٹائم شروع ہوگا۔ جب ہم نے فرض نمازیں ادا نہیں کی تو ہمارے نفل کس چیز کے ہوئے بھی؟ وہ قادر ہے، قبول بھی کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا، کر بھی لیتا ہے۔ جو قانون کہتا ہے نا، وہ تو یہی ہے نا، جب ہم نے فرض ادا نہیں کیے، وہ فرض ہمارے سر پہ رہ گئے ہیں، تو ہمارا موڈ آیا، ہمارا دل کیا، ہم مسجد میں چلے گئے، جاؤ بسم اللہ، کوئی بات نہیں، منع نہیں ہے۔ باقی بہرحال جب ہمارا اپنا دل کیا، ہم نفلوں کے لیے کھڑے ہو گئے، جو فرض نمازیں ہماری پڑھی ہوئی ہیں پیچھے ہیں۔ چند علماء دین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ایک فرض نماز پھر چھوٹی ہوئی ہے تو آپ کے نفل ہی نہیں ہو رہے۔ نفل تو نفل ہی عبادت ہے۔ جو قرآن پاک میں جو نماز کا ذکر آ رہا ہے، بار بار جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ذکر آ رہا ہے، اس میں صف اول فرض ہیں۔ تو دوستو میری بات لمبی ہو جائے گی، تو ایسی باتیں بہت کم لوگ سنتے ہیں، لوگ پسند ہی نہیں کرتے ایسی باتوں کو سننا۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی، خدا نے ہمت دی، تو کسی اگلے پروگرام میں تھوڑی سی آپ بھائیوں سے گفتگو ہوگی۔ دوستو میں آپ کا میزبان نذیر احمد 653، تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔